ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کو یہ انمول تحفہ دیتے ہیں، ایک نایاب وظیفہ جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں دیا۔ اجازت عام ہے، کسی کو بھی اجازت ایسا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں دیا، اور ایک اہم راز سے میں بڑے بڑے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے، اور جب بھی کسی نے بھی اس پر عمل کیا ہے وہ کبھی محروم۔ دنیا کے تمام خزانوں سے بڑا خزانہ، تمام خزانوں کی کنجی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور سورہ قریش۔ آج میں سورہ توبہ اور سورہ قریش کا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، بلکہ آپ سمجھیں کہ دنیا کے تمام خزانوں کی چابی آپ کو آج مل رہی ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور سورہ قریش کا، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی مالی پریشانی ہو ختم، دشمنوں کا خوف ہو ختم، آپ کو قرض کا بوجھ ہو ختم، آپ کو جادو کا خوف ہو ختم، بلکہ جادو تو الٹا اس پر واپس جائے گا جس نے جادو کیا ہو، جنات کے اثرات سارے گھر سے ختم۔ ہر حاجت کے لیے ایک دن اس اجتماعی وظیفے کو کریں، یعنی دونوں کا مجموعہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام خزانوں کی چابی ہے، اور پھر سورہ قریش کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ سورہ قریش میں کتنی طاقت ہے۔ آج میں ایسا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں دیا، اور ایک اہم راز سے میں پردہ اٹھا رہا ہوں جو بہت بڑے بڑے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے، اور جب بھی کسی نے بھی اس پر عمل کیا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوا۔ دیکھو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور اسی طریقے سے سورہ قریش کا وظیفہ، ان دونوں کا مجموعی وظیفہ پڑھیں، اور ایک ہی دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، خواہ ناممکن حاجت کیوں نہ ہو، خواہ ایسی حاجت ہو کہ آپ نے سال ہا سال سے وظائف پڑھے لیکن حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں اور آپ کو یہ انمول تحفہ دیتے ہیں، ایک نایاب وظیفہ جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں دیا۔ اجازت عام ہے، کسی کو بھی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور رزق حلال کی طلب کے ساتھ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، اور چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب میں ان 2 آیات سورہ توبہ کے آخری 2 آیات اور سورہ قریش کا وظیفہ دے رہا ہوں تو ان کا تلفظ ٹھیک ہو، آپ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہوں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت صلاۃ حاجت۔ صلاۃ حاجت کے خوب صحیح طریقے سے مسواک کے ساتھ صحیح طریقے سے سنت کے موافق وضو کریں، اور اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر تہجد کے وقت کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، بہت جلد اثر کرے گا انشاءاللہ۔ تہجد کے وقت ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری رات کے آخری حصے میں دنیا کے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی ہے جو مجھ سے کوئی حاجت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ اس وقت تو ویسے ہی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں، تو تہجد کے وقت پڑھیں گے تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ کسی بھی وقت جو نماز جائز ہو اس وقت تو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے خوب دل سے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ سورہ توبہ سب سے پہلے جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں،
سورہ توبہ کی آخری 2 آیات سے پہلے بسم اللہ اس وقت نہیں پڑھتے جب آپ کو یہ سورت، آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے یہ سورت آ جائے تو اس وقت نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے تو سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں اس کے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھا، حالانکہ وہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس وقت نہیں پڑھی جاتی جب آپ کو وہ آ جائے، یعنی قرآن عظیم کی تلاوت کرتے کرتے آپ 10ویں پارے میں پہنچے اور سورہ توبہ آ جائے تو آپ نے اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، یاد رکھیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف، اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جب یہ پڑھیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو آپ نے پھر پہلی مرتبہ جب پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد اسی طرح پہلے سورہ توبہ کی 2 آیات آخری اور اس کے بعد سورہ قریش، اور اسی طرح 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار آپ نے یعنی 70 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ ہوا، اور اس کے ساتھ یعنی ایک مرتبہ جب سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھیں گے تو اس کے بعد سورہ قریش پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، پھر سورہ قریش، اسی ترتیب سے آپ نے 70 بار کی تعداد مکمل کرنی ہے۔ جب 70 بار کی تعداد پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، لیکن یاد رکھیں کہ تلفظ ٹھیک کریں۔ پہلے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور سورہ قریش کا تلفظ ٹھیک کریں، صحیح طریقے سے آپ پڑھتے ہوں، تو پھر آخر میں 11 بار درود شریف، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنی جو بھی حاجت ہو، اس کو نہ دیکھیں کہ یہ تو بہت مشکل حاجت ہے، یہ تو ناممکن حاجت ہے، یہ تو میں نے سال ہر سال سے دعائیں مانگی ہیں قبول نہیں ہو رہی، اس کو آپ نہ دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس خزانے کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ایک ہی رات یا دن میں آپ کا وظیفہ قبول ہو کر آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، اگر پھر ایک دن میں پورا نہ ہو دوسرے دن پھر کریں انشاءاللہ 21 دن تو اس کا آخری حد ہے، یعنی اگر پہلی دن نہ ہو تو دوسرے دن، تیسرے دن، 21 دن تک مسلسل یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ دنیا کا ایسا کوئی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو، دنیا کا کوئی ایسا مشکل نہیں جو اس وظیفے سے انشاءاللہ ختم نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی ناممکن حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غموم و ہموم اور پریشانیوں کو